معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام بشام اور اسکردو، سب ہیڈنگ مٹھی بھر پانی کی پازیب اور اسکردو ہم سے پہچانا نہ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے شناختی کارڈ بدرنگ خیمے میں بیٹھے کسی خفیہ ادارے کے اہلکار کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے میرے شناختی کارڈ کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا اور پھر اپنی نشست چھوڑ کر باہر آ گیا۔ آپ کو شناخت کروانے کی کیا ضرورت ہے تارڑ صاحب؟ جائیے۔ بعض اوقات میڈیا اور ادب کی عارضی شہرت جب دور افتادہ علاقوں میں کام آ جاتی ہے تو ایک کمینی خوشی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ اسکردو روڈ، ایک بھنچی ہوئی چٹانی دنیا کے اندر، چٹانوں کے ملاپ کو صرف گہرائی میں بہتا سندھ جدا کرتا ہے، اور ان چٹانوں سے چمٹا ہوا تنگ راستہ شاہراہ قراقرم اس کے مقابلے میں موٹر وے تھی۔ ایک تنگ درہ جس میں آسمان بھی چٹانوں کا ہے۔ ویگن، دریا اور چٹانیں کبھی مکمل طور پر الگ نہیں ہوتے۔ اس کی تنگی اور خطرناکی کو صرف استور روڈ چیلنج کر سکتی تھی۔ ہنوچل، سسی، سنگش، ڈمبوداس، سسی کی آبشار، ایک پرشور نالے کے کنارے، ایک اداس سے قہوہ خانے کے آثار۔ ہم دم لینے کے لیے رکے، نالے کے کنارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ یہاں کون آتا ہوگا؟ پھر شام ہونے لگی۔ ڈرائیور منظور بشام سے چلنے کے بعد مسلسل کہتا تھا کہ صاحب ادھر نہ رکو، تصویر مت لو، برسین میں ناشتہ مت کرو، گنی میں مچھلی مت کھاؤ، رائے کوٹ پل پر کھڑے ہو کر چینی شیروں کو نہیں دیکھو، شام ہو جائے گی۔ اسکردو روڈ پر شام اچھی نہیں ہوتی، اور اسکردو روڈ پر شام ہو رہی تھی۔ دریا کے پار گاؤں نظر آئے، ان کے اوپر چٹانوں میں جھکا ایک ناممکن گھر نظر آیا۔ ناممکن اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی پگڈنڈی نظر نہ آتی تھی۔ نیچے دریا پر ایک پل تھا، گاؤں پر چٹانیں امڈی چلی آتی تھیں۔ ایک تنگ درہ نما وادی میں شام یوں بھی شتابی سے اترتی ہے، اور شام یوں بھی اتر رہی تھی۔ اسی ناممکن گھر میں کون رہتا ہوگا؟ شاید وہ اپنی کھڑکی سے دریا پار چٹانوں میں سمٹی ہوئی اسکردو روڈ پر ہماری مکھی جتنے حجم والی ویگن کو رینگتے دیکھتا ہو۔ اس گھر میں رہنا کیسا ہوگا؟ میرا خیال تھا کہ اسکردو روڈ پر ویرانی، تنگی، خطرناکی اور سندھ کے شور کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم دریا سے ذرا الگ ہو کر اوپر ہوئے۔ ایک چڑھائی کا آغاز ہوا، اور پھر ایک نیم پوشیدہ سبز اور دلکشی بستی ہماری نظروں کے سامنے نظر آنے لگی۔ پھولدار باغ، ہرے بھرے کھیت اور خوش نظر گھر دل میں گھر بناتے تھے، اور اس بستی کا نام تھا پشو۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ شام تو پہلے سے اترتی تھی، اور اب بارش شروع ہو گئی، اور اسکردو روڈ پر شام اور بارش کی آمیزش زندگی کی بیری ہوتی ہے۔ اور ہمارا ڈرائیور گونگا نہ تھا، بولتا تھا۔ پچھلے 20 گھنٹوں کے دوران اس نے سلام دعا کے سوا 4-5 فقرے بولے تھے، اور وہ بھی وارننگ کے کہ صاحب ادھر مت ٹھہرو، اسکردو روڈ پر رات ہو جائے گی۔ مکمل پروفیشنل۔ نہ اس نے ہم سے سگریٹ مانگے، نہ یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور اسکردو کیوں جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اسے ہم نے زبردستی بتایا، اور نہ اس نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی کیسٹ کی فرمائش کی۔ اس کا کام ویگن چلانا تھا، اور وہ اس فن کا ماہر تھا، اسی لیے شام اور بارش اسے بد دل نہ کرتی تھی، صرف ہمیں خوفزدہ کرتی تھی۔ پھر رات ہو گئی۔ رات میں اسکردو روڈ کے پار دریا پار چٹانیں تھیں، ان پر ہماری ویگن کی لائٹس طرح طرح کے روشنی اور سایوں کے کھیل دکھاتی تھیں۔ ہم سب خاموش تھے۔ یہیں کہیں چند برس پیشتر بلتستان کے ایک ڈپٹی کمشنر کی سرکاری جیپ گلگت جاتے ہوئے ایک رات کسی موڑ پر مڑنے کی بجائے سیدھی سندھ میں جا گری تھی۔ اگلی صبح ان کے والد نے گلگت فون کیا، اور جب انہیں بتایا گیا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ابھی تک میٹنگ میں نہیں آئے اور گلگت نہیں پہنچے، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اگر میرا بیٹا ابھی تک گلگت نہیں پہنچا تو وہ دریا میں ہے۔ نہ ان کی جیپ، نہ ڈرائیور، نہ ڈپٹی کمشنر، ان کا آج تک سراغ نہیں ملا۔ وہ ابھی تک دریا میں ہیں، یا کالا باغ، یا پنجند،
یا بحیرہ عرب میں۔ اسکردو روڈ پر اگر رات ہو، بارش ہو، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس مسیحا کی طرف دیکھ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے، زندگی ہے۔ وہ مردوں کو زندہ تو نہیں، البتہ زندوں کو مردہ کر سکتا ہے۔ سندھ کے اندر بے شمار برساتی نالے گر رہے تھے، اور اوپر جو بارشیں ہو رہی تھیں ان کا مٹیالہ پانی اس میں شامل کر رہے تھے۔ ونڈ شیلڈ کے وائپر مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ ویگن کے اندر لائٹس آف تھیں تاکہ ڈرائیور کی آنکھیں ڈسٹرب نہ ہوں۔ چھت پر گرتی بارش کی ہر بوند خوف کے دروازوں پر دستک دیتی تھی اور انہیں کھولتی چلی جاتی تھی، اور ان میں سے فنا کی سرد ہوا شرلاٹیں بھرتی ہوئی آتی تھی اور ہمارے چہروں پر پھیلتی تھی۔ اسکردو روڈ پر اس سمے شاید ہماری ویگن بالکل تنہا رینگتی تھی کہ نہ ہمیں کسی نے اوورٹیک کیا تھا اور نہ سامنے سے کوئی سواری آئی تھی۔ رات اور بارش میں اسکردو روڈ پر صرف احمق سفر کرتے ہیں، اور ہم کر رہے تھے۔ شاید یہ نصف شب تھی جب ہلکی بارش کی تال پر ونڈ شیلڈ پر وائپرز کی حرکت کے درمیان ہمیں کچھ روشنیاں دکھائی دیں۔ یہ اسکردو پل کی گئی رات کی چند روشنیاں تھیں۔ ہماری ویگن پل کے پار ہوئی۔ یہاں ایک مرتبہ پھر کاغذات کی شناخت ہوئی۔ ہم تھکے ہوئے، بیزار، 2 دن کے سفر کی الجھن اور بڑی ہوئی داڑھیوں، میلے لباسوں اور نیند بھری آنکھوں والے مسافر ویگن میں بیٹھے اس بلی کو دیکھتے رہے جو پل کی چیک پوسٹ کے واحد دودھیا بلب کی روشنی کی کشش میں آنے والے بڑے بڑے مکوڑوں پر پنجے مارتی تھی، انہیں نڈھال کر کے انہیں نگلتی تھی۔ یہ مکوڑے ہمارے لیے سراسر اجنبی تھے، عجیب شکلوں کے تھے۔ وہ بلی نہیں جانتی تھی کہ ہم ایسے مکوڑے ہیں جن کا جہاز 2 دن پیشتر اسکردو کے اوپر پرواز کر کے واپس چلا گیا تھا، اور ہم بھی سفر سے اتنے نڈھال ہو چکے ہیں کہ وہ بآسانی ہمیں بھی نگل سکتی ہے۔ ہم اپنی شناخت کروانے کے بعد دریائے سندھ کے پانیوں کے برابر میں سفر کرتے ہوئے جب اسکردو شہر تک پہنچے تو وہ نیند میں تھا۔ نیند میں ہر شخص، ہر شہر کی شخصیت جدا ہوتی ہے، وہ پہچانا نہیں جاتا۔ دن کے وقت لاہور میں داخل ہوں تو وہ کوئی اور ہوتا ہے، اور رات کے وقت اس شہر میں آئیں تو وہ اپنا شہر ہونے کے باوجود اجنبی لگتا ہے اور پہچانا نہیں جاتا۔ اسکردو بھی ہم سے پہچانا نہ گیا۔ کہیں ایک آدھ ٹمٹماتا ہوا بلب، کہیں سندھ جو ایک بڑی وسعت میں پھیل کر سکون میں تھا، اس کی روانی کی آہٹیں اور ویگن کی یکساں رفتار جس کی عادت نہیں ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں میں سے جو سرد ہوا اندر آتی تھی وہ ہمیں خبر کرتی تھی کہ باہر موسم بدل چکے ہیں۔ نہ ہم لاہور میں ہو سکتے ہیں، نہ اسلام آباد میں، بلکہ تبت خرد کے شہر اسکردو میں ہیں۔ مقام جھیل ست پارہ، سب ہیڈنگ عورت اور بوٹ۔ جھیل ست پارہ کے ٹھہرے ہوئے پانیوں میں سے مچھلیاں اچھلتی تھیں اور پانیوں پر دائرے در دائرے اپنے وجود کا نشان چھوڑ جاتی تھیں، انسانی حیات کی مانند جو اس دنیا کی جھیل پر اپنے تکبر اور عارضی شہرت کی زور پر اچھلتی ہیں۔ چند دائرے چند لمحوں کے لیے وجود میں آتے ہیں اور جھیل کے پانی پھر سے ہموار ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کبھی کوئی وجود تھا بھی یا نہیں۔ ست پارہ کے پانیوں کے رنگ ہماری آنکھوں کے سامنے بدلتے گئے۔ ہم نے اس چشمے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس کے پانیوں میں سونے کے ذرات چمکتے تھے، لیکن شام ہو چکی تھی۔ جس میں مستی پر آئے ہوئے بدن تو چمک سکتے ہیں، سونے کے ذرات نہیں۔ لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ سونے کے پانیوں کے چشمے اب خشک ہو چکے ہوں۔ ہم جب صدیوں پیشتر یہاں آئے تھے، جب مطیع الرحمن کی سمابیت اس ریت کو ایک پوٹلی میں باندھتی تھی جس میں سونے کے ذرے تھے، شاید وہ ذرے ریت میں نہ تھے، ہماری آنکھوں اور میری ڈھل چکی جوانی کے بدن میں تھے، جو ہمیں اس لمحے دکھائی دیتے، اور وقت کے پانیوں کے بہہ جانے سے وہ بھی بہہ گئے تھے، یا ہم ان کے لیے نابینا ہو چکے تھے۔ وہ اب بھی دمکتے تھے، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ دراصل نہ جھیل ست پارہ کا وجود ہے، نہ کہیں وہ چشمہ ہے جس میں سونے کے ذرات دمکتے ہیں۔ یہ صرف ہم ہیں، صرف ہماری خواہش اور فینٹیسی ہے۔
جھیلوں کے پانی دراصل رنگ نہیں بدلتے بلکہ انہیں دیکھنے والوں کی آنکھوں اور بدن میں لہریں بناتے رواں خون کی وجہ سے رنگ بدلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ جھیل کرومبر نے میرے ساتھ مسیحائی کی تھی، اس کے پانی میری عمر کے زوال میں اور ڈھلتے بدن کے وجود ایسے رنگ بدلتے تھے کہ ان کے رنگ میری انگلیوں کے پوروں پر سنہری ذروں کی صورت، مہک کی صورت دوام پاتے تھے۔ جھیل ستپارا ایک ایسی جھیل نہ تھی جسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، اسے میں نے 100 رنگ میں دیکھا تھا، کبھی سلجوق اور سمیر کے ہمراہ، اس میں شامل ہوتی دیوسائی کی ندیوں میں ناکارہ کنڈیوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش میں، کبھی اینی کے تشویشناک تیز بخار کی رات میں، اور کبھی دیوسائی جاتے ہوئے کسی صبح ستپارا گاؤں کے قریب پلٹ کر اس کے پیالہ بدن کو دھند میں دور ہوتے دیکھا تھا۔ جھیل ستپارا کے کناروں پر ہی بزرگ کو پیما آندرے روش سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور اب وہ بقول اس کے ایسی پہاڑی کی چوٹی پر جا چکا ہے جہاں سے آج تک کوئی کو پیما واپس نہیں آیا۔ ٹریکنگ کی کتابوں کی مصنفہ ایزبیل شاہ بھی اسی جھیل پر مجھے ملی تھی، اور محمد علی چنگیزی سے میری پہلی ملاقات بھی یہیں ہوئی تھی، اسے میں نے 100 رنگ میں دیکھا تھا۔ کیٹو موٹل سکردو میں ہمارا کمرہ نمبر 19 تھا۔ انعام صاحب قدرت کے ایک انعام کے طور پر ایک ایسے دوست تھے جنہوں نے گئی رات سکردو پہنچنے پر ہمارے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا تھا، اور شیر علی چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ شیر علی نہیں تھا جو 2 برس پیشتر تھا۔ شیر علی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ہمیشہ شیر رہے۔ آج صبح ہم سکردو بازار گئے تھے، میرے ساتھیوں کو واکنگ سٹکس اور بوٹس درکار تھے، اور وہاں جہاں دنیا کے عظیم ترین کوہستانی سلسلوں میں بھٹکنے والے کونورد واپسی پر اپنا فالتو سامان چھوڑ جاتے ہیں، وہاں اس بازار میں ہم گئے، اور یہاں دکانیں تھیں جن میں زندہ اور زیادہ تر مردہ کو پیماؤں کے آثار تھے، بوٹس، سٹکس، آئس ایکس، خیمے، جیکٹس، سلیپنگ بیگ وغیرہ وغیرہ۔ صاحب، آپ صاحب ہیں؟ ایک دکاندار باہر آ کر باقاعدہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میں کون سا صاحب ہوں بھائی؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ وہی صاحب نہیں ہیں جو اپنے بیٹوں کے ساتھ دیوسائی گیا تھا؟ وہی ہیں۔ میں گیا تھا، لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ میں حسین شاہ ہوں صاحب۔ حسین شاہ؟ ہاں صاحب، یاد ہے آپ کی جیپ صبح سویرے ستپارا گاؤں کے اوپر ٹھہری تھی، اور اس کے انجن کی آواز سن کر نیچے گاؤں سے لوگ آئے تھے، اور آپ نے مجھے پورٹر کے طور پر ہائر کیا تھا۔ میں وہی حسین شاہ ہوں صاحب جو کیٹو کے بیس کیمپ سے ڈاک کا تھیلا لے کر سکردو آتا تھا۔ جی سر، آپ کا بچہ کیسا ہے؟ شادی بنایا؟ نہیں، ابھی تو نہیں۔ تو صاحب انہیں کیوں بوڑھا کرتا ہے؟ بچہ لوگ 15 برس کا ہو تو شادی کر دو صاحب۔ اب ہم پورٹر کا کام نہیں کرتا، ادھر دکان بنایا ہے، جو پسند ہو لے جاؤ۔ حسین شاہ کی وہ تصویر میرے سامنے حرکت کرنے لگی جس میں وہ ہمارا سامان اٹھائے دیوسائی کے بلند میدانوں سے واپس اتر رہا تھا۔ اس کے قدموں تلے دیوسائی کے گل بوٹے روندے جاتے تھے، اوپر ایک بادل جس میں پانی نہیں برف ہے اس کے تعاقب میں امڈا چلا آتا تھا، اور ہم تینوں میں سلجوق اور سمیر سر جھکائے اس کے پیچھے رکسیک اٹھائے دیوسائی کے موسمی غضب سے جلد از جلد دور ہونے کے لیے تیز تیز چل رہے ہیں، اور ہمارے قدموں میں بھی وہی گل بوٹے مسلے جا رہے ہیں جو مسز سلطان نے اپنی گملیوں میں جمع کیے، اس آس میں کہ شاید یہ اسلام آباد میں بھی یہی رنگ کریں۔ ہم چل رہے ہیں، اور سلجوق کے رکسیک کی جیب میں سے وہ پھول مردہ پرندوں کی طرح جھانک رہے ہیں۔ جو پسند ہو لے جاؤ صاحب، حسین شاہ نے پھر کہا تھا۔ ستپارا کے لیک سائڈ ریسٹورنٹ میں جعفر ایک بڑی تشتری سلاد کی سجا چکا ہے، پھر فرنچ فرائز کا ایک تشت لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ناتواں ٹراؤٹ مچھلیاں بھنی ہوئی شکل میں پیش کرتا ہے۔ صاحب، آپ کا بیٹی کیسا ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح پھر دریافت کرتا ہے، کیونکہ کئی برس پیشتر یہ وہی چوکیدار تھا جو ستپارا موٹل کی تاریک شب میں
درجنوں نامعلوم دوائیوں کی ایک پوٹلی اٹھا لایا تھا کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں کہ ان گولیوں کا کیا نام ہے، ادھر گورا لوگ آتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم جمع کر لیتا ہے اور کھاتا ہے، تو ان میں سے جو دوائی آپ کی بیٹی کے تیز بخار کو ٹھیک کرے وہ لے لو، رات ہے اور سکردو جانے کے لیے جی بھی نہیں، ادھر بھی شاید ہسپتال بند ہوگا تو اللہ کا نام لے کر کوئی گولی کھلا دو۔ میری بیوی نے دوائیوں کی پوٹلی پرے رکھی اور اینی کو دیسی گڑ کا گرم گرم شربت پلا دیا، اور وہ حیرت انگیز طور پر اس دیسی ٹوٹکے سے صبح تک بھلی چنگی ہو گئی۔ بیٹی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے جعفر، اور ستپارہ کے اس بخار کی وجہ سے اس نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب ڈاکٹری کے پہلے سال میں ہے۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں جعفر، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ بیٹیاں دریک کے درختوں کی طرح سے اس طرح سے بڑھتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، تو جب ڈاکٹر بنے گا تو ادھر ستپارہ میں ڈسپینسری کھولے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے ہنس کر کہا، لیکن جعفر یہ تمہاری جھیل رنگ کیوں بدلتی ہے؟ زمانے کے رنگ ہیں صاحب۔ اس نے گرم چپاتیاں ہماری پلیٹ میں رکھیں اور کچن کی جانب چلا گیا، کیونکہ اسے اور بھی گاہک بھگتانے تھے۔ ہم حسب معمول سکردو شہر سے ستپارہ جھیل تک پیدل آئے تھے، اپنے بدنوں کی آزمائش کے لیے، ان کی سکت کا اندازہ لگانے کے لیے، اپنے بوٹوں کی دوستی یا دشمنی جانچنے کے لیے۔ میرے پاؤں میں جو بوٹ تھے وہ میرے لیے بلکہ میرے پاؤں کے لیے یکسر اجنبی تھے۔ یہ پتہ نہیں کس کے بوٹ تھے، وہ کون تھا، کہاں کا تھا، زندہ تھا یا مردہ تھا، اور اگر مردہ تھا تو اسے کون کون رویا تھا۔ میں نے اپنے آزمودہ اور دوست بوٹ جو مجھے کنکوڈیا لے گئے تھے ایک کنواری کی عصمت کی طرح سنبھالتے ہوئے لے گئے تھے، اور پھر پامیر اور ہندو کش کے سائے میں جھیل کرومبر تک لے گئے تھے، درہ درکوت کے پار گئے تھے، اور میں نے انہیں پورٹر نگیر خان کو بخش دیا تھا کیونکہ وہ مجھے درگود کی وحشی ندیوں کے پار اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے گیا تھا اور ایک دو مرتبہ یقینی موت سے بچایا تھا۔ اور یہ بوٹ جنہیں پہن کر میں ایک چور محسوس کر رہا تھا، یہ بوٹ لاہور سے چلتے ہوئے عین آخری وقت پر خالد ندیم لے کر آ گیا تھا۔ سر، یہ ہسپتال روڈ پر فٹ پاتھ پر سینکڑوں سیکنڈ ہینڈ جوتوں کے ہمراہ بہت اداس اور بہت بے آسرا پڑے تھے، میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ خالد ندیم کی خصلت ہے کہ وہ ہر اداس اور بے آسرا شے پر بہت ترس کھاتا ہے۔ وہ کوئی بچھو بھی لا سکتا ہے کہ سر جی بہت اداس بے آسرا ہے، اس نے مجھے کاٹا بھی ہے، لیکن سر جی بہت اداس